قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مہینے کا ذکر کیا ہے یا کسی مہینے کے دنوں کا ذکر کیا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے. ہم خیال نہیں کرتے. سال کے 12 مہینے ہیں. 12 مہینوں میں رمضان کا تذکرہ محدود. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. روزے کا تذکرہ بس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بس وہی تک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن آپ کبھی غور نہیں کیے ہوں گے ان مہینوں کا تذکرہ اللہ نے کتنا کیا ہے. ذی الحجہ کا ماہ ذی الحجہ کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اگر کسی مہینے کا بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ. سب سے پہلا مقام جو بڑا مشہور ہے آپ دیکھیں 30واں پارہ سورہ فجر کو آپ دیکھیں. یہ 5 مرتبہ جو 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے سب کا تعلق ذی الحجہ سے ہے. یہ پہلی جگہ جہاں اللہ نے اتنی کثرت سے ایک ہی مہینے 5 قسم کھائی، سب کا تعلق ذی الحجہ سے ہے. دوسرا مقام رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ کیا اس سورۃ البقرہ میں. پھر انہی ایام کا اللہ نے تذکرہ کیا ذی الحجہ کا. اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کیا کرو ایام معدودات میں. گنے چنے چند دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو. اور صحیح بخاری کی روایت ان 10 دنوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین پھر تذکرہ کیا. نمبر 3 اللہ نے سورۃ الحج کے اندر بھی پھر اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ہی مہینے کا تذکرہ کیا. رب العالمین نے اس طرح سے قرآن مجید کے اندر والفجر کے اندر، سورۃ حج کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 4-5 مقام پر اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے ذی الحجہ کا، اتنا تذکرہ کسی اور مہینے کا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا کیا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یا احادیث میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ اگر اس کے احکام اور اس کی عظمت کا اللہ رب العالمین تذکرہ کیا تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. حالانکہ سال کے 12 مہینے ہیں.